بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبرائیل کا، فإنه نزلہ علی قلبک، بے شک اس نے قرآن کو اتارا آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلی کتاب کی، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشرا اور خوشخبری کا ذریعہ ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ آیتیں زیادہ ہو جائیں گی تو آج مختصر کریں گے انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہودی مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور ان کے بہت بڑے بڑے عالم اپنی قوم کی غلط رہنمائی کرتے تھے، تو علماء نے ان کی تعداد 10 لکھی ہے۔ کتنی لکھی ہے بھائی؟ ان میں سے ایک ہی نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باقی 9 کے 9 وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو فدق ایک جگہ تھی مدینہ منورہ میں، خیبر کے پاس، تو ان کا ایک بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سوریہ، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، تو وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھا، اور ان کا وہاں پہ بہت بڑا مدرسہ تھا بیت المدارس کے نام پہ، جس کا نام تھا بیت المدارس۔ وہاں پہ یہ اپنی مذہبی علوم کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ تو فدق سے ایک نیا مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، ذرا اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ فدق ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا۔ کیا تھا بھائی؟ باغ تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس باغ سے جو آمدنی ہوتی تھی، تو اس باغ کی آمدنی سے گھر والوں کو خرچہ دیتے تھے۔ حضرت کا جو مدرسہ تھا، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اسی آمدنی سے اس پہ خرچ بھی کرتے تھے، اپنے اہل بیت کو دیتے تھے، غریبوں محتاجوں کو بھی اسی میں سے دیتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آگے جا کے آپ بات سمجھیں گے میں نے بات کیوں شروع کی ہے۔ تو فدق کے باغ کی آمدنی آپ کہاں خرچ کرتے تھے بھائی؟ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے، مدرسے کے طلباء پہ خرچ کرتے تھے، غریب و محتاجوں پہ کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ باغ آپ کی ملکیت میں نہیں تھا، اس کی حیثیت وقف کی تھی۔ اس کی حیثیت کیا تھی؟ وقف۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، مشہور مسئلہ ہے، آپ نیٹ کھولیں گے اور آپ کو کافی سارے علماء اس پہ بات کرتے نظر آئیں گے۔ اہل سنت کا موقف حق ہے، وہ اپنا موقف بتا رہے ہوں گے، اور روافض وہ اپنا موقف بتائیں گے، لیکن حق اس میں اہل سنت کا مسلک ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو آپ کے ورثاء میں سے آپ کی 9 بیویاں، بیوی وارث بنتی ہے، بولو بھائی بنتی کہ نہیں بنتی؟ بیوی وارث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھائی وارث ہوتے ہیں، بچیاں وارث ہوتی ہیں، بچے وارث ہوتے ہیں، چچا کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے عصبہ کی صورت میں بعد میں جا کے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، خلیفہ رسول کے پاس حاضر خدمت ہوئیں۔ صرف حضرت فاطمہ آئی ہیں، 9 بیویاں وارث بنتی ہیں، وہ حاضر خدمت نہیں ہوئی۔
حضرت عباس اور حضرت علی کا بھی ارادہ تھا، لیکن وہ صدیق اکبر کے پاس حاضر نہیں ہوئے، سیدنا عمر کے پاس وہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت فاطمہ جب آئیں انہوں نے آ کے کہا جی حضرت میرے ابا جی کا انتقال ہوا، آپ ان کے بعد خلیفہ بنے، کرتا دھرتا سارا آپ کے پاس ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ جو میرے والد محترم کی وراثت ہے، حضرت فاطمہ اس کو وراثت سمجھتی تھی۔ کیا سمجھتی تھی بھائی؟ بولو۔ وہ اس کو وراثت سمجھتی تھی کہ آپ وہ مجھے دے دیں، تقسیم کریں، یہ میرا شرعی حق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹا آپ میرے لیے بڑی محترم ہو، آپ کے والد صاحب کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ بات مشاہدے میں بھی ہے، حدیثوں میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، آثار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے بالخصوص حضرات شیخین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کا جو طرز عمل تھا اہل بیت کے ساتھ، وہ سامنے بتا رہا ہے کہ انہیں اہل بیت کا زیادہ خیال تھا، اپنے خاندان کا خیال کم تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سر اور آنکھوں پہ ہیں، آپ کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میرے پاس پیغمبر کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء، ہم پیغمبروں کی جماعت، کون بھائی؟ لا نورث ولا نورث، ہم نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ما ترکنا ہوا صدقۃ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری وراثت مالی نہیں چلتی، وراثت علمی چلتی ہے۔ یہ روافظ کہاں کہ روافظ کہتے ہیں جی نہیں پیغمبروں کی وراثت مالی بھی چلتی ہے، تو چونکہ ظاہر بات ہے وہ یہاں پہ حضرت فاطمہ کو وارث بنانا چاہتے ہیں، اور وارث بنا کے وہ غلط دلائل دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آتا ہے حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی تو وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے لڑکا دے، یارثنی ویرث آل یعقوب، تاکہ وہ میرا وارث بنے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی حضرت زکریا کے پاس کتنا مال تھا؟ حضرت زکریا تو نجار تھے، نجاری کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا، اتنا ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا کہ وہ مال کو سنبھالنے کے لیے وارث مانگ رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ سلیمان کون بنے؟ داؤد کے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان وارث کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وارث بنے، بھئی کس چیز کے وارث بنے؟ کہا مال کے وارث بنے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اور 18 بھائی بھی تھے۔ کتنے بھائی تھے بھائی؟ بولو۔ داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے اور بھی تھے، 19ویں نمبر پہ حضرت سلیمان تھے، تو باقی 18 کو داؤد علیہ السلام نے محروم کر دیے مال سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، وراثت مالی، کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے وارث بنے، علم میں وارث بنے، نبوت میں وارث بنے، اور نبوی وارث بنے، کہ ان کے بعد اللہ نے ان کو کیا بنایا جی؟ نبی بنایا۔ تو بہرحال ان کا یہ دلیل بالکل غلط ہے، ان کے پاس اپنے مسلک پہ کوئی پکی دلیل نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حدیث سنی تو واپس چلی گئی۔ کیا ہوا جی؟ لیکن بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے وہ ناراض ہو گئی، مرتے دم تک بات نہیں کی، مرتے دم تک بات، کیونکہ پیغمبر کے بعد وہ 6 مہینے زندہ رہی، 6 مہینے کے بعد رمضان 3 رمضان کو اماں فاطمہ کا انتقال ہوا۔ اگرچہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ انتقال تک صدیق اکبر سے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں تو تیماردار کرنے والی صدیق اکبر کی گھر والی تھی۔ علاج معالجہ کرنے والی کون تھی بھائی؟ حضرت صدیق اکبر کی گھر والی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ جب حضرت فاطمہ بیمار تھیں تو سیدنا صدیق اکبر دیکھنے کے لیے آئے، حضرت علی سے فرمایا کہ میں حضرت فاطمہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے پوچھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے فرمایا اگر آپ آپ کی مرضی ہے تو آ جائیں، میرا کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت فاطمہ کو انہوں نے دیکھا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، آپس میں صلح صفائی ہوگی۔ سمجھ ہو گیا؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وراثت مالی سمجھتی تھی۔ کیا سمجھتی تھی بھائی؟ لیکن دیگر حضرات جو ہیں ازواج مطہرات ہیں وہ حضرت کے پاس نہیں آئیں۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی میں اس مال میں سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھوں گا،
جس طرح پیغمبر کے زمانے میں خرچ ہوتا تھا، آپ کو خرچہ ملتا تھا، آپ کی جو دیگر جو اہل بیت میں سے پیغمبر کی بیویوں کو خرچہ ملتا تھا، میں بالکل اسی طرح خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا، جس طرح پیغمبر کرتے تھے، لیکن وارث آپ میں سے کسی کو بنا۔ چنانچہ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق زندہ رہے، 2 سال کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم کے دور میں حضرت علی اور حضرت عباس، بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یہ دونوں حضرات چلے گئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس، گئے، جا کے اپنا مطالبہ رکھا کہ حضرت وہ باغ ہمارے حوالے کریں، تو حضرت نے فرمایا بیٹھو میرے پاس۔ پہلے ان کو اللہ کی قسم دی، کیا دی بھائی؟ کا قسم اٹھاؤ اللہ کی، پیغمبر اس مال میں سے اس باغ کی آمدنی کہاں خرچ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اپنے زمانے میں اہل بیت کو دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے، غرباء کو دیتے تھے، یتیموں کو دیتے تھے۔ کہا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پیغمبر کے بعد صدیق اکبر کیا کرتے تھے؟ کہا جو وہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ کہا میں بھی اس طرح کروں گا، نہ ایک قدم آگے جاؤں گا نہ ایک قدم پیچھے ہٹوں گا، ٹھیک، خرچ آپ پہ ہوگا لیکن یہ باغ حکومت کی ملکیت میں رہے گا، تصرف آپ کر سکتے ہیں، خرچہ آپ کو ملے گا، لیکن مالک اس کا کون ہوگا جی؟ گورنمنٹ مالک ہوگی۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آگے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں اس کی نگرانی ہماری ہو، نگرانی ہم کریں گے، باقی جو اس کی آمدنی ہوگی آپ اس کو خرچ کریں اہل بیت پہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے حوالے تو کر دیتا ہوں لیکن آپ حضرات دونوں چل نہیں سکو گے۔ کہا جی نہیں ٹھیک ہے آپ دے دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی ترتیب سے چلاؤ اس کو۔ وہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد دونوں آگے، کہا جی آدھے باغ کا مالک مجھے بنا دیں، آدھے کا حضرت عباس کو بنا دیں۔ فرمایا مجھے دے دو، میں خود خرچ کروں گا، میں کسی کو نہیں دیتا۔ بات میں آ رہی ہے نا؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں، روافض سے پوچھتے ہیں، اہل تشیع سے پوچھتے ہیں کہ چلیں سیدنا صدیق نے حق مارا ہے حضرت فاطمہ کا، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے بھی حق مارا ہے، حضرت عثمان نے بھی حق مارا ہے، کیوں؟ گورنمنٹ ان کی تھی۔ جب گورنمنٹ مل گئی حضرت علی کو، کس کو بھائی بولو؟ حضرت علی خلیفہ بنے اور 4 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ اب بتائیں نا، اب تو نہ عمر ہے، نہ ابوبکر صدیق ہے، نہ حضرت عثمان ہے، اب تو خلیفہ حضرت علی ہے، اور وہ کسی موقع پہ مطالبہ بھی کرنے گئے تھے تو انہوں نے پھر اپنے زمانے وہ باغ اہل بیت کو کیوں نہیں دیا؟ پھر آپ کہیں گے فاطمہ رضی اللہ عنہ مر چکی تھی، امام حسن تو زندہ تھے، امام حسین تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کی اولاد زندہ تھی کہ مر چکی تھی؟ بولو بھائی، پھر ان کو کیوں نہیں دیا؟ چنانچہ علی بھی سمجھتے تھے کہ اس کے اندر وراثت چل۔ پھر علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کوفے کے اندر سن 40 ہجری میں، تو اس کے بعد خلیفہ بنے ان کے بیٹے، بڑے بیٹے امام حسن، جنہوں نے تقریباً 30 مہینے یا اتنا عرصہ انہوں نے بھی خلافت کی، انہوں نے بھی یہ باغ اہل بیت کے حوالے نہیں کیا۔ لہٰذا آپ کا اعتراض فضول ہے، ازداد شیخ بیان پہ فضول ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، پیغمبروں کی وراثت مالی۔ اچھا چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے غبن کیا ہے، اہل بیت کا حق مارا ہے، تو پھر انہوں نے دیا کس کو ہے؟ بولو نا، کیا صدیق نے اپنی اولاد کو دیا ہے؟ کیا عمر نے اپنی اولاد کو دیا ہے؟ کیا عثمان نے اپنی اولاد کو دیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدے میں یہ بات ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان حضرات نے تو جو بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ بھی مرتے وقت وصیت کی ہے میرا مکان بیچ کے اہل بیت المال میں جمع کر دینا۔ حضرت عمر کی قول موجود ہے، جب مرنے لگے بیٹے سے کہا بھائی حساب کرو میرا قرضہ کتنا ہے؟ کہا 86,000 درہم ہے۔ کہا اچھا، کہا میرے خاندان والوں سے لے لینا، ٹھیک ہے، ان سے مطالبہ کرنا وہ تیرے ساتھ تعاون کریں، اگر ان کے پاس نہ ہو تو میرا مکان بیچ دینا، میرا مکان بیچ کے جو میں نے 10 سال خزانے سے میں نے کھایا ہے، صرف روٹی پانی کھائی ہے میں نے۔ بھائی بادشاہ تنخواہ لے سکتا کہ نہیں لے سکتا؟ یہ ہمارا وزیر تنخواہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ جو آپ ٹیکس جمع کرتے ہیں ان کے پیسوں سے لے رہے ہیں نا۔ آپ ماچس خریدتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، چینی خریدتے ہیں، یہی ٹیکس جا کے وزیر اعظم کے جیب میں تنخواہ جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر مستحق تھے، 10 سال انہوں نے حکومت کی، بیت المال سے وہ لیتے رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا ان کو ملتا رہے۔ کہا بیٹا جو میں نے 10 سال کھایا ہے وہ میرا مکان بیچ کے بیت المال میں جمع کر دینا۔ سیدنا عمر کا تو یہ طرز عمل ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ 2 سال جو لیا، مرتے وقت حکم دیا، وصیت کی میرے مال میں سے وہ سارا بیت المال میں جمع کیے جائے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کو صدیق اکبر نے حق نہیں دیا، سیدنا عمر نے حق نہیں دیا، سیدنا عثمان نے حق نہیں دیا، یہ سارا آپ کا اعتراض غلط فہمی پہ مبنی ہے، جیسا کہ سیدنا علی نے بھی وہ حق ان کو دیا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے اسی فدق پہ بات کی ہے، کل انشاءاللہ ان آیتوں کے ہم تفسیر پہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔